تو اب ہم بڑھتے ہیں لاہور کی طرف. وہاں بھی ایک ایشو ریز کیا ہے ڈاکٹرز نے, اور وہ ایشو یہ ہے کہ جناب اسپتالوں کی نجکاری ہو رہی ہے اور ڈاکٹرز اس پر تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ان کے کچھ کنسرنز ہیں. راولپنڈی کے بے نظیر اسپتال میں او پی ڈی بند کر کے احتجاج کیا گیا. ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اسپتالوں کی نجکاری غریبوں کے لیے علاج ناممکن بنا دے گی. چیرنگ کراس پر بھی احتجاج جاری ہے. محکمہ صحت ملازمین برسور احتجاجی دھرنا دیے بیٹھے ہیں. گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے کل سے پنجاب کے اسپتالوں کی او پی ڈیز کو بند رکھا جائے گا تو مریض سے پریشان ہوں گے. کیا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ ایفیشنسی کے لیے کیا جا رہا ہے اور سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی, پرفارمنس بیسڈ ہوں گے سارے جو بھی ان کو انسینٹیو دیے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں بہتری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسپتالوں کی پرائیویٹائزیشن ہوگی. تو اب ڈاکٹرز کو آن بورڈ لینا بڑے ضروری ہے کہ وہ بھی ان کی بھی مرضی شامل اور ان کو سمجھایا جائے کہ کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے. ان کی جاب نہیں جائے گی, جاب سیکیورٹی خاص طور پر ہوتا ہے, اور ان کی بات بھی سنی جائے, لیکن بیسٹ وہ ہو اینڈ میں جو کہ لوگوں کے لیے اچھا. لیکن رپورٹر سے بات کریں. بالکل اس سے مشکلات کیا آ رہی ہیں یہ ذرا جانتے ہیں. نمائندہ 365 نیوز سمنا کمال نے ہمیں جوائن کیا ہے. سمنا بتائیے, احتجاج کیا جا رہا ہے, مختلف اسپتالوں کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں اور آپ جہاں کھڑی ہوئی ہیں وہاں سے بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں. کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل زہیب, دیکھیں کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا آج 15ویں روز داخل ہو گیا ہے. مذاکرات کی کوشش کی جاتی ہے لیکن مذاکرات نہیں ہو پاتے. یہ لاہور کا چیرنگ کراس لاہور کا اہم شاہراہ ہے. اس کے عقب میں پنجاب اسمبلی ہے, واپڈا ہاؤس ہے, گورنر ہاؤس ہے, اہم شاہراہ ہے. یہاں پر مرد سمیت خواتین اپنا دھرنا دیے ہوئے ہیں. اگر میرا کیمرہ مین سلیم آپ کو ارد گرد کے بنا سکے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈاکٹرز کی کثیر تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے, اس میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر آئی ہیں اور دھرنا دیے ہوئے ہیں. ان کے مطالبات یہ ہے کہ اسپتالوں کی نجکاری کو جو ہے وہ روکا جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسپتالوں کی نجکاری سے ان کے جو روزگار ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. ہم ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں جو کہ آج 15ویں روز تک یہاں پر جو دھرنا دیے ہوئے ہیں. سب مجھے بتائیے گا کیا وجوہات ہے کہ آپ لوگ مطالبات پیش کرتے ہیں لیکن آپ کے مطالبات نہیں تسلیم ہوتے؟ پنجاب اسمبلی کا آپ لوگوں نے رخ کیا لیکن آپ لوگ پر شیلنگ کی گئی. کیا کہیں گے, کیا مشکلات ہے دھرنے میں آپ لوگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو فار گیونگ ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ مطالبات نہیں ہیں, صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ آؤٹ سورسنگ اور نجکاری فلفور واپس لی جائے. آپ اس پہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, ہماری بیوروکریسی کی اور ہماری حکومت کی ڈٹائی دیکھ لیں. ان کی صورتحال یہ دے لیں کہ نہ تو یہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں اور نہ یہ پنجاب کی عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں. چلو ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, پنجاب کی عوام کے ساتھ تو سنسیئر ہو نا. آپ دیکھ لیں کہ جیسے آج پورے پنجاب میں پولیو کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, اس سے کتنے لوگ افیکٹ ہوں گے. اور انہوں نے یہ سارا جعلی کام کروانا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں ہزاروں کی پولیو کا بائیکاٹ کیا پولیو ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پولیو کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اور یہ تب تک یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا. اور اگر یہ مطالبہ انہوں نے اس طرح آسانی سے اچھا, آپ نے پولیو کی بائیکاٹ کی بات کی ہے. ہاں جی بالکل, ہمارے ملازمین نے اپنی خدمات دینے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ حکومت پنجاب ایسا سلوک کر رہی ہے تو لہذا ہم اپنی سروسز نہیں دے رہے. اب حکومت جہاں سے یہ کام کروانا چاہتی ہے وہ کہاں جہاں سے کروائے. اور حکومت آپ کو پتا ہے کہ جیسے کام کروائے گی سارا فیک کام کروائے گی. وہاں پہ نہ انٹریز ٹھیک ہوگی, نہ وہاں پہ ڈیٹا ٹھیک ہوگا, نہ پولیو ویکسین کی جو ہے ٹمپریچر ٹھیک ہوگا. تو پھر اس کا افیکٹ کیا ہوگا مجھے بتائیں. اور اب میں بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا پلان جو ہے وہ ڈی جی آفس کی طرف ریلی کا بھی ہے. اور اگر ہمارے ملازمین جو ہے انہوں نے کہا, انہوں نے اصرار کیا تو ڈیفینیٹلی بات ہے پھر ہمیں ڈی جی آفس کی طرف ریلی بھی نکالنی پڑے گی. سمنا آؤٹ سورسنگ, ایک سیکنڈ سمنا یہ پوچھیں, آؤٹ سورسنگ سے جابز کیسے ان کی جائیں گی, پرائیویٹائزیشن سے جابز کیسے ان کی جائیں گی, یہ مجھے بتائیں. پرفارمنس بیس نہیں ہو جائے گا معاملہ؟ اوکے, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم ہاسپٹلز کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تو اس سے آپ لوگ کی ملازمت نہیں جائے گی, لیکن آپ لوگ کا یہ موقف ہے کہ ہسپتالوں کی نجکاری سے آپ لوگ کی جو ہے ملازمت متاثر ہوگی. نہیں, یہ دیکھیں غلط بات ہے. جو ملازمین جن کا ٹینور ختم ہو رہا ہے 30 جون کو ختم ہو رہا, وہ تو سڈن ٹرمینیٹ ہو جائیں گے. اور جو ریگولر ملازم ہیں, جب ایک سروس پرووائڈر آئے گا جس نے سروس پرووائڈ کرنی ہے اسے ڈیفینیٹلی بات ہے اپنا سٹاف ساتھ لے کے آنا ہے. ٹھیکیدار اپنا سٹاف ساتھ لے کے آتا ہے تو یہ ہمارا سٹاف جو ہے یہ دربدر ہو جائے گا. اس کے لیے وہاں پہ پرماننٹ سیٹیں نہیں ہوں گی, پرماننٹ سیٹیں ابالش کی جا رہی ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے بہت زیادہ ان کو ایمرجنسی پڑی ہوئی ہے تو کم سے کم ہمارے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں لیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک روڈ میپ بنائیں اور ہمیں پھر ریٹرن میں دیں, ہمیں ایک ایفیڈیوٹ دیں. اور وہ ایفیڈیوٹ پنجاب اسمبلی میں جمع ہوگا, وہ ایفیڈیوٹ ہائی کورٹ میں جمع ہوگا,
वो एफिडेविट जो है वज़ीर आला हाउस में जमा होगा और उस एफिडेविट के मुताबिक फिर हम अपनी स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ करेंगे। तो ये बताइएगा, आप लोग की एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिन्होंने पंजाब असम्बली जाकर स्पीकर साहब से मुज़ाकरात करने थे, उस कमेटी का क्या बना? क्या मुज़ाकरात हुए? पंजाब असम्बली की तरफ से आप लोग को कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी मैडम, ये तो ना 5 दिन के पहले जब हमने पंजाब असम्बली के सामने रैली निकाली थी, तब जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब, उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। उन्होंने बुलाया हमारे कि आपके क्या मुतालबात हैं। मैं सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूँ, सेक्रेटरी हेल्थ को बुलाता हूँ कि कम से कम की मुज़ाकराती कमेटी तो बने। लेकिन जो सीएम मरियम नवाज साहिबा हैं, वो ताकत के नशे में इतना धुत हैं कि उन्होंने मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली को सीधा सीधा बोल दिया कि भाई आपका दायरा इख्तियार नहीं है, ये हेल्थ का मामला है, ये आपका इख्तियार नहीं है। अच्छा, इसमें तो मुझे मलिक बताएं अहमद खान मरीज साहब कितने जो हैं, अफेक्ट हो रहे हैं? मरीज भी अफेक्ट हो रहे होंगे और साथ में प्राइवेटाइज होता है तो मरीजों के इलाज का स्टैंडर्ड क्या बेहतर होगा या खराब होगा? सीएम पंजाब मरियम नवाज ऐसी बाइख्तियार कमेटी बनाए जो उसके साथ हमारे मुज़ाकरात हो, जो कि आज के दौर अभी आज के दिन तक कोई मुज़ाकराती कमेटी। ये भी बताइएगा, आप लोग अपनी सर्विसेज बंद कर रहे हैं, ओपीडीज बंद कर रहे हैं, आप लोगों ने कहा पोलियो रोक रहे हैं, तो इससे तो मरीज जो है वो भी काफी ज्यादा मुतासिर नहीं होगा? जी मैडम, बिल्कुल मरीज मुतासर होता है और ये हमारा ना आखिरी स्टेप होता है सर्विसेज को विदड्रॉ करना। इससे पहले हमने बहुत कोशिश की, मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली, हमारे कसूर के जो भाई हैं बहनें हैं, 30 दफ़ा उनके डेरे पे जाके उनसे बातें की हैं। हमने मुतअद्दिद ईमेल्स की, मुतअद्दिद खतूत लिखे, मुलाकातें कोशिश की सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब से और मरियम नवाज साहिबा से। समना, आप इनके धरने से मुताल्लिक मुसलसल आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे पूरा भी आपका। लेकिन नादिया, बहुत ही अलार्मिंग बात है ना कि आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप ठीक है आप कर लें, इनको आप एतमाद में लिए बगैर कर रहे हैं, उसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना। ओपीडीज वो बंद करने जा रहे हैं। पोलियो की आज हमने बात की कि भाई प्रायोरिटी बेस पर पोलियो वर्कर्स अपने और ये भी जानना जरूरी है कि प्राइवेटाइज कर क्यों रहे हैं? क्या ये कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मरीज जो हैं वो खफा हैं, उनको अच्छा इलाज नहीं मिल रहा? ये भी जानने की जरूरत है ना कि रीजन क्या है। क्या ये बिजनेस का कोई एक इंसेंटिव है कि जी ये हमारा पर्पज है, हम इसलिए बेहतर बिजनेस के लिए करें, या ये कि वो सहूलियात को बेहतर करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं इलाज बेहतर हो? तो वी हैव टू नो द रीजन कि कर क्यों रहे हैं ऐसे।